السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق، رحیم، کریم، محبت کرنے والا انسان اس دنیا میں کہاں ہوگا؟ ناممکن ہے کہ کوئی ہو۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر کے بارے میں یوں فرما دیں کہ جو بندہ یہ کام کرنے والا ہے اس سے میرے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ پہ جو نازل ہوا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو سوچو وہ کام کتنے گندے، قبیح اور برے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کاموں سے بچائے۔ انہی میں سے 3 کام میرے آگے حدیث لکھی ہوئی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں اس کو نقل کیا ہے، مشکات شریف کے اندر سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں من اتا کاہنن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا، پامسٹ کہہ لو آپ، ایسٹرولوجی کے جاننے والے، وہ لوگ جو مستقبل کے حال بتا رہے ہیں، ایک تو ما تحت الاسباب ہے، جیسے موسم کا حال ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ لوگ جو ما فوق الاسباب کہتے ہیں کہ آپ کے ستارے یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آئندہ آپ کی شادی ہو جائے گی۔ ابھی کسی کے موسم کے حال اور شادی کے حال کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے ستارے یوں بتا رہے ہیں کہ آپ کا معاملہ آگے کاروبار میں نقصان کا ہوگا۔ اس طرح کے لوگوں کے پاس جو جاتا ہے نا، فصدقہ، اور اس کی تصدیق کرتا ہے، بما یقول، جو وہ کاہن کہہ رہا ہے اس چیز کے اندر، تو کاہن کے پاس گیا اور کاہن نے جو کہا اس کی تصدیق کر دی۔ او اتا امرأتہ حائضا، دوسرا کام بہت گندا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو، بلکہ تو غیر انسانی کام ہے، انسانی کام نہیں کر سکتے، سلیم الفطر بندہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتا کہ جب بیوی کو حیض چل رہا ہو تو اس کے ساتھ جماع کرے۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جوڑا ہے۔ تیسری چیز جو جوڑی، او اتا امرأتہ فی دبریہا، یا عورت کی شرمگاہ کے اس مقام میں جا کے جماع کرے جہاں جماع کرنا جائز نہیں ہے، جو بچہ پیدا کرنے کا مقام نہیں ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو اللہ کے نبی نے ساتھ جوڑا۔ اب آخری دونوں قبیح اور بری چیزیں، اس کو ہم سب مانتے ہیں۔ سوچو پہلی چیز کتنی قبیح اور بری ہوگی کہ ان دونوں کے بیان کرنے سے پہلے اس کو بیان کیا۔ تو اس بات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں کاہن کے پاس جانے کی، ایسٹرولوجی والوں کے پاس جانے کی، اور اپنے زندگی کے مستقبل کے حال کو معلوم کرنے کی قباحت اور گندگی اور غلاظت معلوم ہوگی۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہ کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول، او اتا امرأتہ حائضا، او اتا امرأتہ فی دبریہا، فقد برئ مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تحقیق یقینی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ بندہ اس چیز سے بری ہو چکا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ مطلب کافر نہیں کہا، اور نہ وہ بندہ کافر ہوتا ہے، بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے اگر حلال سمجھتا ہو ان چیزوں کو، لیکن حرام سمجھنے کے ساتھ بھی کرنے والا بندہ مسلمان ہونے کا حقدار نہیں ہے، مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اس کا کام کافروں والا ہے۔ تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اگر کسی کے اندر ان تینوں میں سے کوئی بھی گندی عادت پائی جاتی ہو، ہمارے معاشرے میں آج کل تینوں چیزیں عام ہیں، معذرت کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو صحیح بات اور صحیح کام کرنے کی توفیق دے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ تینوں چیزیں عام ہیں، ہو رہی ہیں، لوگ کر رہے ہیں اس طرح کی گندی حرکتیں، سوالات آتے ہیں، باتیں پوچھی جاتی ہیں، میں حیران ہوں کہ اتنا کچھ موجود ہونے کے باوجود لوگ پوچھتے ہیں ان سوالاتوں کہ حارث بھائی یہ طریقے جائز ہیں یا نہیں ہیں، نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب جائز نہیں ہے، انتہائی گندا اور کبھی فعل ہے، اور گزارش ہے کہ اس چیز کو آگے نہ پھیلائیں کہ لوگوں کے اندر یہ باتیں عام ہوں، بلکہ ان باتوں کو بند کرنے کے لیے جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کو پھیلائیں، اور ہم لوگ اپنی زندگیوں کو سدھاریں، اپنی زندگیوں کو سنت کے دائرے میں لے کے آنے کی کوشش کریں، اور ان تینوں کاموں سے بچیں تاکہ حضور کی اس وعید سے ہم لوگ بچ سکیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سچا عاشق رسول اور حقیقی مسلمان مومن بنائے، دنیا آخرتی کامیابی دے، اور اپنا محبوب بندہ بنا کے اس دنیا سے اٹھائے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ